بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 7ویں سپارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ تو 7ویں سپارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے وہ عیسائی جو حق کو جانتے ہیں اور حق کو مانتے ہیں، تو حق کو قبول کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو جب حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جس وقت جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آیا قرآن کے اندر، تو وہ یہ سن کر رونا شروع کر دیا، اور اس چیز کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب ان لوگوں نے حق کو پہچان لیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ عیسائی جو حق کو قبول کرنے والے ہیں، ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو مسلمانوں کے بدرجہ اولا قرآن پڑھنے کی صورت میں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو بدرجہ اولا ان کی آنکھوں سے آنسو آنا چاہیے۔ اچھا، قرآن سننے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ قرآن سنتے ہوئے روئیں، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے آپ کیا کریں، روئیں، اور اگر رونا نہیں آتا تو آپ رونے جیسی صورت بنا لیں۔ یہ قرآن پڑھتے ہوئے رونا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن کر رونا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صحابہ کرام بھی قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرتے تھے۔ تو یہاں پر سپارے کے شروع میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ عیسائیوں میں سے بھی جو حق کو پسند کرنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جائے تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، رو پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اسی سپارے کے اندر اگلا مضمون اللہ نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، کبھی بھی اللہ کی جو چیزیں، اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو حرام مت کہو۔ اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ بھی سن لیں، حلال کو حرام کہنا یا حرام کو حلال کہنا انجانے میں کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ، اور جان بوجھ کر کہنا کفر ہے۔ ایک چیز حلال ہے اس کو حرام کہا، ایک بندے نے انجانے میں، اس کو معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا کہ یار یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر علم نہیں ہے، سب سے پہلی بات تو یہ، اگر انسان کو علم نہیں ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زبان بند ہی رکھے، وہ کسی عالم دین سے رجوع کرے۔ لیکن اگر اس کو علم ہے، اس کے باوجود بھی اگر کسی حلال کو اس نے حرام کہا یا حرام کو حلال کہا تو وہ ادارہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر بیوی ہے تو بیوی کیا ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں یار یہ شراب پینا کون سا ناجائز ہے، یہ کون سا حرام ہے، یہ تو بس ٹھیک ہے، اس طرح کے مطلب ڈائلاگ بازی کرتے ہیں، اور وہ اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ایمان خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ اے ایمان والو کہ جو چیز اللہ نے پاکیزہ چیزوں میں سے جو چیز تمہارے لیے اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو کبھی بھی حرام مت کہو۔ اس کے بعد اللہ نے قسم کے احکام جو ہیں اسی سپارے میں بیان فرمائے۔ اب ایک بندے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کرتے کرتے نا کہتا ہے قسم ہے، قسم اللہ پاک، قسم ہے یار میں آنجا نہیں کراں گا۔ ہاں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ایک قسم یہ ہے، اور ایک قسم یہ ہے بندہ ہوش و حواس کے ساتھ کسی معاملے میں پکے دل کے ساتھ قسم کھائے، اللہ کی قسم یہ کام میں نہیں کروں گا۔ تو یہ جو تقیہ کلام ہوتا ہے نا انسان کے، مطلب بات بات پہ جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے قسم ہے، تو فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ان کو قرآن نے لغو قسمیں کہا ہے، ان پر انسان کا کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ہاں ان پر پکڑ ضرور ہے جو تمہارے دلوں نے پختہ کر کے قسمیں کھائی ہیں، ان پر کل قیامت والے دن کیا ہوگی، ضرور پکڑ ہوگی۔ اور کوئی بندہ اگر قسم کھائے اور قسم کے بعد اس قسم کو توڑ دے تو اس کا کفارہ بھی بیان فرمایا کہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے گا، وگرنہ مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا، غلام آزاد کرے گا ایک غلام، اگر وہ بھی نہیں تو پھر 3 دن لگاتار کیا کرے گا، روزے رکھے گا۔ یہ ایک قسم کا کفارہ ہے جو قرآن نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اسی سپارے کے اندر شکار کے حکام بیان کیے ہیں کہ ایک بندہ اگر احرام کی حالت میں ہے اس کے لیے شکار کرنے کی اجازت
جب بندہ حج پہ جاتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے، اس صورت میں اس کے لیے شکار کی اجازت ہے، اس کے علاوہ بندہ شکار کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف اور جو حرمت والے مہینے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو قربانی ہیں، قربانی کے جانور، ان کو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان کا ادب و احترام بہت ضروری ہے، ان کا کیا کیا جائے، ادب اور احترام کیا جائے۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو ناپاک اور پاک لوگ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، فرماتے ہیں کہ جو ناپاک لوگ ہیں اور جو پاک لوگ ہیں یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ نے حضور کو فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ کو ناپاک لوگوں کی کثرت تعجب میں ڈالے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کثرت زیادہ ہوتی ہے اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے یار اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کام ٹھیک ہی ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگرچہ وہ گمراہ لوگوں کی، ناپاک لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، تب بھی ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ تو ویسے قانون الہی ہے، فطرت ہے، ہمیشہ سے آپ دیکھو کہ جو پاک لوگ ہیں وہ کم ہی رہے ہیں اور جو ناپاک لوگ ہیں وہ زیادہ رہے ہیں۔ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر، اس کے اندر اسلام جو مسلمان تھے کتنے تھے؟ 313 اور کافر 1000 کے مقابلے میں۔ اسی طرح یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے، تو لہٰذا جو پاک لوگ ہیں وہ ہمیشہ کم ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ناپاک لوگ زیادہ ہو بھی جائیں تو ان کی کثرت کی وجہ سے آپ تعجب میں نہیں پڑھنا کہ یار یہ بہت زیادہ ہے۔ وہ ایک بات کر ہی دیتا ہوں کہ لاہور میں ایک اجتماع ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یار اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے بیچ میں کہ بھائی اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، جبریہ اور قدریہ والا عقیدہ سکھا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اتنے سارے لوگ اکٹھے ہیں تو یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ اللہ کے ولی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، کبھی بھی پاک اور ناپاک لوگ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کی ایک بات یہ بھی ہوتی تھی کہ جب ان سے کہا جائے نا کہ حق کی طرف آ جاؤ تو وہ کہتے تھے ہم اسی بات پر رہیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے، کبھی بھی حق کو نہیں مانتے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آ جاؤ اس چیز کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول کی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے تھے ہمارے لیے وہی چیز کافی ہے، ہمارے لیے وہی چیز کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو یہ بھی کافروں کا ایک قول تھا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایسا قول کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ کام ایسے کیا ہے، ان کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کیا جائے کہ حضرت صاحب یہ شریعت کا مسئلہ ہے، وہ ساڈے بڑے وڈیرے کر دے آئے نے، آج یہ نئی گل کر دیتی ہے۔ ہاں تو نہیں، دین جو ہے جب دین کا مسئلہ آ جائے، قرآن یا حدیث کی کوئی بات آ جائے تو اس وقت آپ نے اپنے بڑوں کی تقلید نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ اور یہ کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کبھی بھی وہ کہتے تھے جس پر ہمارے آباء و اجداد ہیں بس ہمارے لیے وہی بات کیا ہے؟ کافی۔ اور آج کے لوگ تو ایسے اپنے آباء و اجداد کو بھی چھوڑ دیا۔ آج سے تقریباً 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، کم از کم اگر 100 سال پیچھے جاؤ نا تو کوئی کسی کا بھی والدین میں سے کوئی بندہ کوئی اور فرقے کا نہیں تھا، صرف سنی تھے۔ کیا تھے؟ سنی تھے۔ یہ آج کل یہ نئے لوگ پیدا ہوئے ہیں نا، تو آج کل لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے سے چھوڑ دیا، حالانکہ حکم یہ ہے کہ ان کے طریقے پہ چلا جائے، تو یہ طریقہ انہوں نے کیا کر دیا۔ آج سے 100 سال پہلے کوئی بندہ کسی کتاب کے اندر یہ چیز نہیں دکھا سکتا، یہ بعد میں یہ ساری چیزیں، پہلے اکثریت جو ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ سنیوں کی ہوتی۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے وصیت کے احکام پیچھے بھی بیان ہوئے تھے، یہاں پر بھی آ گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کرنا، بولو سارے، یہ اس دن سکھایا تھا میں نے، ضروری نہیں ہے، فرض ہے۔ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے وصیت کرنا فرض ہے۔ اور وصیت کے وقت 2 آدمیوں کو، آگے یہاں پر وصیت کا طریقہ بتا دیا کہ وصیت کے وقت 2 آدمی خاندان کے جو قابل اعتماد ہوں، جو عادل ہوں، ان کا پاس ہونا موجود، ان کو پاس بندہ رکھیں اور ان کے سامنے اپنی وصیت لکھوائے یا کر دے، تاکہ وہ بعد میں کیا کریں؟ اس وصیت پر عمل کروائیں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا مرنے سے پہلے وصیت کرنا یہ فرض ہے، اور ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ اپنی وصیت لکھ کر رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟
لکھ کر رکھتے تھے، کیا پتہ کیسے ایک بس جان نکل جائے پتہ ہی نہ چلے، تو اس لیے مرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے جو ہیں اولاد ان کے سامنے بٹھا کر ایک دفعہ وصیت کرنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ بعد میں لڑائیاں نہیں ہوتی، اکثر لڑائیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ زندگی کے اندر والدین رولا ختم کر کے نہیں جاتے، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ یہ لڑائیاں، یہ جنگ، یہ جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لہذا مرنے سے پہلے ایک دفعہ، صحیح ہے آپ کی اولاد ٹھیک ہے، آپس میں ان کا پیار ہے، محبت ہے، پھر بھی وصیت فرض ہے، ایک دفعہ کر دیں بیٹا یہ آپ کا حصہ ہے، آپ نے اس طرح رہنا ہے، آپ نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، تاکہ کوئی معاملہ رہے ہی نہ۔ اور اگر فرمایا کہ اگر معاملہ ہو جائے، آپ نے وصیت نہیں کی اور معاملہ ہو گیا، تو وہ معاملے کا جو گناہ ہے کس کے سر پر ہے؟ آپ کے سر پر۔ اور اگر آپ نے وصیت کر دی پھر کوئی معاملہ ہو گیا تو آپ کے سر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، ایک عقیدہ بھی یہاں سے مل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا نا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ پرندوں کو سب سے پہلے بناتے تھے اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ان کو کہتے تھے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کیا ہو جا؟ زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو کر پھر اڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین۔ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حقیقی طور پہ مدد، حقیقی طور پہ قدرت، حقیقی طور پہ اسباب کس کی طرف سے ہیں؟ لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو، بعض بندوں کو طاقت دی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام، اب زندہ کرنا یا موت دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی دو تعریفیں بیان کی، ایک تو یہ کہ وہ مٹی سے بناتے تھے کیا؟ پرندے، اس کے بعد ان کے اندر ان کو اللہ کا حکم دیتے تھے اللہ کی طرف سے، تو وہ کیا ہو جاتے؟ اڑ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی اگر بیمار ہوتا، جس کو مادرزاد کوئی اندھا ہوتا، کسی کو برس کی بیماری ہوتی، تو اس کو کیا نام ہے؟ وہ دم کرتے تھے، اللہ پاک ان کو شفا دے دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ یہ کام اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ اپنے بندے سے کروا رہا ہے، تو جب اللہ اپنے بندے سے کروا رہا ہے تو یہ شرک نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو طاقت اور قدرت دی ہے، تو جب ہم کہیں یار یہ فلاں بابے نے کیا نام ہے دعا کی ہے تو اللہ نے شفا دے دی ہے، تو کہتے ہیں یار نہیں 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 نہیں، یہ تو شرک ہو گیا، یہ بابا کے پاس کیوں گئے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہے تو ٹھیک ہے بابا ہے، لیکن بابے کو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ جب اللہ نے دی ہے تو پھر شرک کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ اس بارے کے اندر یہ چیز بھی یہاں پر بیان ہوئی۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پر کوئی آسمان سے دسترخوان اترے، تو اسی سپارے میں اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ اللہ ہم پر کیا کر؟ آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے کیا بن جائے؟ عید کا دن بن جائے۔ جب دسترخوان کھانے کی چیز اترے تو وہ کیا بنتا ہے؟ عید کا۔ تو جب امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائیں تو وہ دن عید کا نہیں ہو سکتا؟ قرآن کہتا ہے کہ جس دن کیا نازل ہوا؟ دسترخوان، کھانے کا دسترخوان اترا، تو بنی اسرائیل کہتے تھے یہ ہمارے لیے کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ اور ہم سنی کیا کہتے ہیں کہ امام الانبیاء جس دن دنیا میں تشریف لائے وہ دن بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ عید کا دن۔ تو مجھے بتاؤ یہ کوئی غلط بات ہے؟ قرآن کے عین مطابق دسترخوان والا دن اگر عید کا ہو سکتا ہے تو امام الانبیاء کے جو آنے والا دن ہے وہ کیسے عید کا نہیں ہو سکتا؟ تو لہٰذا یہ بھی ایک بات یہاں سے عقل والوں کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت والے دن جو اللہ سے مکالمہ کریں گے وہ یہ ہے، وہ کہیں گے یا اللہ، نہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے ان کو کہا تھا کہ تم میری اور میری والدہ کی عبادت کرو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہ، میں نے ان کو نہیں کہا، میں نے ان کو صرف اتنا کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو فرمایا کہ جب تک میں زندہ تھا تب تک تو میں یہ بات کرتا تھا، لیکن جب میں دنیا سے چلا گیا اب اس کے بعد تو جانتا تھا کہ تو علم رکھنے والا ہے، تو جاننے والا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ تو لہٰذا کل قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ دیں گے کہ میں نے ان کو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو۔ تو یہ جو عیسائی جو کہتے ہیں کہ اللہ وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو وہ اسی طرح اس بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ کافر جو تھے نا حضور کے سامنے آتے تھے تو طرح طرح کے نا ہیلے اور بہانے اسلام سے دور بھاگنے کے لیے، ان کا ایک بہانہ یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کہتے ہو کہ یہ قرآن ہے
تو یہ قرآن ہمارے پاس کتابی شکل میں یا کاغذ پہ لکھا ہوا کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان پر نا قرطاس ہم ان پر کتاب کو قرآن کو کتابی شکل میں بھی نازل کرتے، صفحے پر لکھ کر بھی بھیجتے، تب بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا، تب بھی کہنا تھا یہ جادو ہے، تب بھی انہوں نے پھر دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے آپ کے ساتھ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے ساتھ اگر فرشتے نازل کریں تب بھی یہ مانیں گے نہیں، اور اگر فرمایا جب فرشتے نازل ہو جاتے تو ان کے لیے کوئی مہلت نہ رہتی، فرشتے نازل ہو جاتے پھر یہ انکار کرتے تو فوراً ان کو پھر کیا ہو جاتا ہے، ان پر عذاب آ جاتا۔ تو یہ بھی اللہ نے اسی سوارے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر کیا ہے، غالب ہے، اس کے غصے پر اس کی رحمت غالب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ کہ اللہ نے اپنے کرم کے ذمہ رحمت لکھ دی ہے، اپنے اوپر کیا لکھ دی ہے، رحمت لکھ دی ہے۔ تو ایک طرف جب غضب ہوتا ہے ایک طرف رحمت ہوتی ہے، تو ہمیشہ اللہ کا جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر کیا ہوتی ہے، غالب رہتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہے، یہ بھی اس مالک کی رحمت ہی ہے ہم پر کہ وہ اس کا جو جلال ہے وہ اس کے جو جمال ہے، اس کا جو جمال ہے وہ اس کے جلال پر کیا ہے، باری ہے، یعنی اس کی رحمت اس کے غضب پر باری ہے۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے پہنچے تو اس مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی اور دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کہ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی برائی پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے تو فرمایا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے، کوئی اچھا کام پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے۔ اسی اس بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے اور پہچانتے تھے جس طرح کے لوگ اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ الذین آتیناہم الکتاب کہ وہ لوگ جنہوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وہ آپ کو ایسے جانتے اور پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنی اولاد کو پہچانتے۔ اب یہود اور نصارہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، آپ کے اوصاف بھی جانتے ہیں، آپ کی جتنی نشانیاں ہیں ان کو اچھی طرح رٹی ہوئی یاد ہیں، اچھی طرح، تو اس کے باوجود بھی حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے۔ اسی اس بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو ہے ذاکرین جو ہیں، ذکر کرنے والے لوگ، علم والے لوگ، اللہ سے کا خوف رکھنے والے لوگ، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کبھی بھی ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا، کبھی بھی ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ آج کل لوگوں کا رویہ اتنا بدتمیز قسم کا ہوتا ہے، علماء، صلحاء، طلباء اور جو ذاکرین ہوتے ہیں، ذکر والے، ان کو اپنے قریب بیٹھنے نہیں دیتے، یا ان کے قریب بیٹھتے بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ان کو مولوی اچھے، علماء اچھے، ذکر والے اچھے نہیں لگتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ وہ لوگ جو صبح و شام کیا ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو کبھی بھی ان کو اپنے آپ سے دور نہ کرو۔ تو علماء اور صلحاء ان کو کوشش کرو، ان کو قریب لاؤ، ان کے قریب بیٹھو، اس سے برکتیں اور کیا ہیں، رحمتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح اسی سپارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی موت نیند کی حالت میں بھی آ جاتی، نیند کی حالت میں بھی روح قبض کرنے والا اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ کہ وہی ذات ہے جو رات کے وقت بھی تمہاری روح کو کیا کرتی ہے، قبض کرتی ہے۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دنیاوی عذاب کی صورتیں، انسان پر اگر دنیا میں عذاب آنا ہے تو وہ کن کن صورتوں میں آ سکتا ہے۔ پہلی صورت اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ عذاب من فوقکم آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو جائے، طوفانی بارش ہو گئی، کیا بولتے ہیں اس کو، این کنکریٹ جو ہوتی ہے، اولے وہ برس گئے، فصلیں خراب ہو گئیں، تو یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ دوسرا او من تحت ارجلکم یا زمین سے کوئی عذاب نکلا ہے، کوئی آگ، کوئی لاوا، کوئی زلزلہ، یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ اسی طرح او یلبسکم شیعا یا تمہارے آپس میں گروپ بن جائیں اور آپس میں گروپ بن کے ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت شروع ہو جائے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ
اور آپس میں گروپ بن جائیں اور ایک دوسرے کو تکلیف دینا شروع کر دیں۔ دراصل یہ جو اختلاف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ یہ آپس میں جو اختلاف ہے یہ بھی کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل کو اللہ نے 3 چوائس دی، 3 چوائس، ان پر عذاب آنا تھا، تو ایک دو تین، تو ان میں سے ایک چوائس یہ تھی کہ یا تمہارے درمیان آپس میں اختلاف ڈال دیا جائے، آسمان سے کوئی عذاب آ جائے یا اس طرح۔ تو ایک ان کو یہ کہا کہ تمہارے آپس میں اختلاف ڈال دیا جائے۔ اب وہ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا ہمیں غرق کر دیا جائے، آسمان سے ہمارے اوپر بادل کوئی چیز گر جائے، ہمیں قبول ہے، لیکن ہمارے آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دوسرے عذاب بھی دور کر دیے۔ تو یعنی یہ اختلاف یہ بہت بڑا عذاب ہے، آپس میں مخالفت اور اختلاف کرنا، کسی بات پہ گروپ بندی کر کے ایک دوسرے کے مخالف ہو جانا، تو یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ کبھی بھی اختلاف کرنے کی کوشش، ہمیشہ صلح کی کوشش کریں۔ اور پیچھے ہم نے اس بارے میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہمیشہ صلح کے پے در پہ ہوتی ہے، کہ کیسے کوشش کریں، ہم کیا کریں، دونوں مسلمانوں کے درمیان صلح کروائیں۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں ان کے کبھی بھی قریب مت بیٹھو، جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں کبھی بھی ان کے قریب مت بیٹھو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں حضور کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا میری بات یاد رکھنا، جس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق اڑایا، وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سارے میرے ساتھ دہراؤ ایک دفعہ، جس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کا مذاق یا توہین کی، وہ اسلام سے داڑھی، بڑے بڑے داڑھے رکھے نے، یہ داڑھی حضور کی سنت ہے نا، کسی نے اس کا مذاق اڑایا، اسلام سے خارج۔ دستار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا مذاق اڑایا، مسواک کرنا یا جو بھی چیزیں حضور کی ہیں ان کا کسی نے مذاق اڑایا، دین کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے ان کا کسی نے مذاق اڑایا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی دین کے معاملے میں یہ جرات کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ جو چیزیں حضور کی طرف منسوب ہیں ان کی قدر اور عزت کریں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ اگر دستار پہنتا ہے تو اس کی پگڑ پندے نے نہ، تو بھائی تجھے عقل نہیں ہے، بے شرم انسان، پگڑ، یہ پہلی بات تو یہ ان کو پگڑ کہنا، اس طرح بے ادبی سے نام لینا، تجھے اس بات پہ ہی مر جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پہنا ہوا ہے یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ جو سنت ہے وہ الگ بات ہے، کپڑا سفید ہو کالا ہو، اسٹائل کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے، لیکن پیچھے اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ کس کی سنت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو لہٰذا اس کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا۔ حضور نے اپنے سر پہ ہمیشہ دستار سجا کر رکھی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان کے سروں کی جو زینت ہوتی ہے وہ کیا؟ دستار۔ حضور نے فرمایا ایک نماز 70 نمازوں کا ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان والوں کا یہ تاج ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ استاد جی وہ مجھے نا کچھ لڑکوں نے، کچھ بندوں نے ہمیں یہاں پہ کہا کہ یہ کیا تم نے دستاریں پہنی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا اس بے تمیز کو تو نے کہنا تھا کہ یہ تو دستاریں جو ہیں یہ قاری صاحب کی کوئی میری چیز تو نہیں ہے نا کہ میں نے پہنا دی، یہ تو حضور کی سنت ہے۔ جن بچوں نے پہنی ہے خوش ہونا چاہیے کہ یار ہمارے بچوں نے اپنے نبی کے طریقے پر عمل کیا ہے، اور کوشش کریں آپ بھی باندھیں ایک نماز 70 نمازوں کا ثواب۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ علماء کے ساتھ ہی خاص ہے کہ بس عالم نہیں پہننی ہے، ہر بندہ پہن سکتا ہے، ہر بندہ پہن سکتا ہے، کوئی نہیں۔ وہ ہمارے بابا جی ہمیشہ باندھ کے رکھتے ہیں، کچھ ایسے بھی بڈیرے بابا جی ہیں کیا وہ باندھ کے رکھتے ہیں۔ ہمارے پٹھان تو اکثر پاویں عالم ہو یا نہ ہو وہ باندھ کے کیا کرتے ہیں؟ رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک نماز جو ہے دستار کے ساتھ 27 نمازوں کا، اور ایک روایت میں 70 نمازوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ اور جب ایک ول اس کا ایسے گھمایا جاتا ہے، کون سا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک ول پر اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو لہٰذا اس کا مذاق اڑانا یا اس کے ساتھ یہ کہنا کہ یار یہ کیا نیا طریقہ ہے، تو یہ در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بے ادبی، ٹھیک ہے نہیں؟ تو لہٰذا اس کا بھی ادب و احترام، بلکہ سمجھ لیں کہ جو بھی چیز سنت ہے اس کی کبھی بھی بے ادبی نہیں کرنی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قل انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا منہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو پہلے انہوں نے نا چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، وہ چمک رہا تھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے،
وہ جب غائب ہو گیا کہا یہ اس کی کوئی بندگی نہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کس کو، رات کو نا چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، پہلے ستارے کو دیکھا تھا، چاند کو چمکتے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ غائب ہو گیا کیا ایسی چیز کو بھی رب نہیں بنا سکتا۔ پھر انہوں نے سورج کو دن کے وقت دیکھا، وہ صحیح سے روشنی ڈال رہا تھا، یہ قرآن کے اندر ہی ہے نا، تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ غائب ہو گیا فرمایا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آگے آپ نے فرمایا لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، کہ اللہ ہی مجھے ہدایت دے گا، میں گمراہوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اس ذات کی طرف اپنا منہ کرتا ہوں، اس ذات کو اپنا رب مانتا ہوں کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے، کافروں میں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اسی سپارے میں۔ قرآن کے نزول کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے تاکہ اس کو پڑھ کر آپ کے سامنے والے جو لوگ ہیں یا ارد گرد جو لوگ ہیں پوری دنیا، ان کو ڈرایا جائے اور ان کو احکام سکھائے جائے۔ تو یہ قرآن کے نزول کا مقصد۔ اسی طرح اس بارے میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ بس آخری بات ہے، اس کے بعد ایک اور بات، تعارف یہ کروایا کہ ان اللہ فالق الحب، اللہ وہ ہے جو گٹلی کو پھاڑ کر اس سے جو ہے رزق نکالتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور فرمایا والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ زندہ کو مردے سے پیدا کرتا ہے اور مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح رات کو ختم کر کے صبح لے آتا ہے، پھر صبح کو ختم کر کے رات لے آتا ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے کیا نام ہے، زمین اور سورج اور چاند کو اس نے ایک حساب کے مطابق مقرر کیا ہوا ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ ایک حساب سے چلتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے تعارف میں بیان کی کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے ان چیزوں کو پیدا بھی کیا، ان کو پھر ایک وقت مقرر پر حکم دے دیا کہ ایسے چلنا ہے اور ایسے پھرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کے جو بت ہیں ان کو کبھی بھی ان کے سامنے مشرکین کے بتوں کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا بیان فرمایا کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے پھر اللہ کو گالیاں دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہوتے ہیں نا ہندو لوگ، یا ان کے سامنے جن کو وہ پوچھتے ہیں ان کے سامنے ان کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے نہیں، تو اب یہ بات جو ہوتی ہے، اب یہ جو اسکالر ہوتے ہیں نا اسکول کے یا پروفیسر ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں بڑی نوٹ کرتے ہیں، پھر ایسی باتیں کر کے لوگوں کو کہتے ہیں یہ دیکھو اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کہا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، مشرکین کو اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے گردنیں جو ہیں اڑا دی جائیں، یہ باتیں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت وہ یہ جو ہوتا ہے نا یوں کرنا، یہ اسلام بڑا امن کا درس دیتا ہے، تو یہ تو وہ ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں۔ جہاں پر سختی کا حکم ہے وہاں پہ سختی بھی کرنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ اپنی بت کی پوجا کر رہے ہیں، تو آپ اس کو برا بھلا کہیں گے، اس کی بت کو برا بھلا کہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس نے پھر آگے سے کیا کہنا ہے، اس نے کہا جس کی تو عبادت کرتا ہے نعوذ باللہ، پھر وہ آگے سے یہی جواب دے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کو اس وقت گالی نہ دو۔ اس کے علاوہ جہاں پر حق ہو، جہاں پر مطلب موقع ملے، ان کو رگڑا بھی لگاؤ۔ کیا کرو؟ رگڑا بھی لگاؤ۔ جیسا کہ اب پچھلے کئی سپاروں میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا کبھی بھی ان کے کیا نام ہے دوست نہ بنو، کبھی بھی ان کی سیرت نہ بیان کرو۔ اسکولوں کے اندر اور کچھ بیوقوف پروفیسر لوگ، کچھ جو اسکالر لوگ ہوتے ہیں، تھوڑی سی وہ پڑھ لیتے ہیں، انگریزی تہذیب سیکھ لیتے ہیں، پھر وہ نا ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتے ہیں، وہ امریکہ والے دیکھو جی وہ جانوروں کا بھی بڑی قدر کرتے ہیں، جو اسلام مسلمان پاکستان میں تو اسلام ہے ہی نہیں۔ یہ باہر ممالک میں دیکھا جائے تو بڑا ہی بھائی تہذیب ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، پاکستان تو سارا بے ایمان ہے، مسلمان تو سارے بے ایمان ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ کیا ہے؟ بہت غلط بات ہے۔ وہ بھائی تو نے ہمیشہ بے ایمانوں کو دیکھا ہے نا، یا تیرا اٹھنا بیٹھنا بے ایمانوں کے ساتھ؟ اللہ کے نیک لوگ بھی ہیں، اللہ کے ولی لوگ بھی ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگ بھی کیا ہیں پاکستان میں ہی رہتے ہیں، ذکر فکر والے لوگ بھی۔ اب چند بدتمیز لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے تو پورے اسلام یا پورے پاکستان کو غلط کہتا ہے، تو یہ تو تیری سوچ ہے۔ اور تو ان یہودیوں اور کافروں کو جو کتوں کا تو ادب کریں گے، کتوں کو بستر پر سلائیں گے، اور یہ اسرائیل کو جو پچھلے دنوں بچے جو شہید کیے ہیں، کس نے کیے ہیں؟ امریکہ اور انہوں نے مل کے ہی کیا نا۔ وہ تجھے نظر نہیں آ رہا اس وقت، ان کی انسانیت تجھے نظر
نہیں آئی، وہ ان کی درندگی وہ تجھے نظر نہیں آئی، اور کتوں کا ادب یا جانوروں کا ادب یہ چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ ایسے لیکچر دیتے ہیں کہ بھائی وہ بڑا اچھا نظام ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، وہ صرف دکھانے کے لیے۔ اندر سے جتنے پلید وہ ہیں، اتنا پلید دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ کو ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک